جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیم وائس آف پنجاب آئے روز آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک نئے سیاستدان سے کرواتی ہے۔ اسی حوالے سے آج ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا ہے پاکستان کی ایک نامور سیاسی شخصیت محترم جناب مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب۔ یہ لخت جگر ہیں مولانا محمد اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا۔ اگر میں ان کی سیاسی ہسٹری یا سیاسی تعارف کرواؤں مختصر، تو یہ پاکستان راہ حق پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو انہوں نے اپنا خصوصی ٹائم وائس آف پنجاب کی ٹیم کے نام کیا ہے۔ تو آج ان سے ہم ایسے سوالات کے جوابات لیں گے جن کے منتظر آپ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے چند منٹ وائس آف پنجاب کی ٹیم کے نام کیے ہیں۔ آج کی سیاسی نشست کا ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے ماشاءاللہ کہ آپ ڈسٹرکٹ جنگ سے الیکشن لڑتے ہیں اور ہر دفعہ آپ ایم پی اے کی سیٹ ون کرتے ہیں، بڑی خوشائن بات بھی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست کو خدمت سمجھنا چاہیے، اور ہم نے الحمدللہ اس کو عملی طور پر جنگ کی سرزمین پر پورا کر کے دکھایا۔ میرے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ 2002 کے الیکشن میں جیل میں تھے، 13 مہینوں سے جیل میں تھے افغانستان کے لوگوں کی آواز بننے کی وجہ سے، اور جیل میں ہی ایم این اے کا انتخاب انہوں نے جیتا اور 10,000 کی لیڈ سے کامیاب ہو کر وہ اسمبلی میں پہنچے۔ اس کے بعد پھر میرا انتخاب تھا، اور پنجاب میں سب سے زیادہ جن ایم پی ایز نے ووٹ لیے ان میں مجھے ووٹ ملے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سیاست کو خدمت کے جذبے سے کریں اور لوگوں کی صحیح نمائندگی کرنے کے لیے آپ میدان میں اتریں، تو صرف جنگ میں نہیں، کسی بھی جگہ پر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اور لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لوگ یقیناً اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ کون ایوانوں میں جا کے ہماری بات کر رہا ہے اور کون اپنی بات کر رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارا صحابہ کرام اہل بیت العظام کی نسبت سے پاکستان کی قانون ساز اداروں میں قانون سازی بارے ایک اہم کردار رہا ہے، اور جس پہ ہم نے الحمدللہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو یہ ایک عظیم الشان دینی نسبت کی وجہ سے بھی ایک ایسی صورتحال جنگ میں، اور جہاں اس کے علاوہ بھی ہم انتخاب میں حصہ لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اسے اپنی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور کی ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے ایک مؤثر آواز کو اسمبلی میں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی توقعات پر پورا اترنے کی مزید بھی توفیق دے کہ ہم اسے اپنی آخرت کے لیے ایک نجات کا ذریعہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں اس حوالے سے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کردار ہے۔ میں نے پنجاب اسمبلی میں اس حوالے سے الحمدللہ جتنا ممکن ہو سکا کام کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی سوچ کے لوگ پاکستان کے کسی بھی حلقے سے جو ناموس رسالت بارے، ناموس صحابہ و اہل بیت بارے، اسلام اور پاکستان کے بہتری لانے بارے، اسلامی نظام کے حوالے سے اچھی سوچ رکھنے والے لوگ اور خدمت کے جذبے سے اٹھنے والے لوگ کسی بھی حلقے میں اگر سامنے آئیں، تو یہاں کے لوگ ان کو اسی طرح محبت کریں گے جس طرح سے جنگ کے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ مولانا صاحب اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ماشاءاللہ اور بھی مذہبی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں جیسے جماعت اسلامی ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھی ہے، اور اگر اسی طرح دوسری جماعتوں کو دیکھا جائے جو پیور سیاسی ہیں، آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہر کسی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ اسلام کے مختلف خدمت میں پھیلے ہوئے جماعتوں کے لوگ اپنے اپنے محاذ پر اپنے اپنے سیاسی انداز سے کسی نہ کسی ذمہ داری کو لے کر اپنے اپنے حلقوں میں اپنی اپنی جماعت میں کام کر رہے ہیں۔ ہم تمام سیاسی دینی جماعتوں کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر تمام دینی سیاسی جماعتوں کا سیاسی حوالے سے ایک مؤثر آپس میں اتحاد ہو، اور وہ بجائے اس کے کہ دین پسند ووٹ دو جماعتوں کے کینڈیڈیٹ سامنے آنے سے تقسیم ہو، وہ آپس میں اتحاد کے ساتھ دین پسند طبقے کی ایک متفقہ طور پر نمائندگی کریں اور کوئی متفقہ امیدوار وہاں پہ میدان میں آئے، تو یہ زیادہ مؤثر شکل ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم سب کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، جب ہم سب کا مقصد اشاعت دین ہے، ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت کا تحفظ ہے، اور پاکستان میں اسلام کی سربلندی کے لیے سیاسی جد و جہد کرنا ہی ہے،
تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتوں کو، دینی سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل کر پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ جی محترم، آپ کے والد محترم اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، پاکستان کے ایک محفوظ ترین اور مشہور ترین شہر کے اندر دن دہاڑے ان کو قتل کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے قتل کے پیچھے کون لوگ تھے؟ اس وقت کچھ لوگ گرفتار ہو گئے تھے جنہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہ سازش ایران میں تیار ہوئی، جی، اور انہوں نے کراچی میں مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کو بھی شہید کیا تھا۔ جی، انہی لوگوں کے ہاتھوں پر مولانا یوسف لدھیانوی کا بھی خون تھا، اور پاکستان میں بڑی تعداد میں علماء اکرام کو وہ نشانہ بنا چکے تھے، اور سمیع الحق صاحب بھی ہوئے ہیں، بالکل وہ گرفتار بھی ہوئے۔ جی، بعد میں پھر جو ہمارا ایک کمزور عدالتی نظام ہے اس کے تحت ان کو ضمانتیں بھی ملی، وہ رہا بھی ہوئے، اور اس وقت میرا خیال ہے کہ شاید وہ ایران میں ہی کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے کمزور عدالتی نظام کی وجہ سے ان کو ریلیف ملا، ورنہ وہ ساری سازش اور وہ سارے چہرے بے نقاب ہو گئے تھے، سامنے آ گئے تھے۔ جی محترم، ڈسٹرکٹ جنگ کی عوام بڑی محبت دیتی ہے ماشاءاللہ آپ کو، وہ آپ کے نظریے کو ووٹ دیتے ہیں یا آپ کے کام کو ووٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کی دینی ضرورتیں اس سینس میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئے تو ہمارا نمائندہ خاموش نہ ہو، یہ لوگوں کے دینی جذبات ہیں۔ جی، اور اسی طرح لوگوں کے دنیاوی مسائل بھی ہیں، ظاہر ہے بچوں نے پڑھنا ہے، بیمار ہو جائیں تو ان کو اچھا ہاسپٹل بھی چاہیے، ان کو صاف ستھری شاہراہوں کی بھی ضرورت ہے، سیوریج جیسے سنگین مسائل سے بھی ان کو نکالنا ایک نمائندے کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو الحمدللہ پورا کیا ہے، اپنی ایمانی ذمہ داری کو بھی جہاں تک ممکن ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے ہم اس میں کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہماری سیاسی ذمہ داریاں ہیں انتظامی، لوگوں کو مشکلات سے نکالنے بارے، جی، جنگ کی 170 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یونیورسٹی آف جنگ کا قیام جنگ میں ہوا، اور الحمدللہ اس کو جنگ میں نے شروع کروایا، گورنر پنجاب نے، اور میں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ جنگ میں 70 بیڈ کا ختم نبوت کے نام سے ہاسپٹل بنا، تکمیل کے قریب ہے۔ 200 بیڈ کا حسین ابن علی کے نام سے ہاسپٹل بنا۔ ختم نبوت اور حسین ابن علی ہاسپٹل کا ہم افتتاح کر چکے ہیں۔ جنگ کی تمام شاہراہیں دورویا ہو چکی ہیں اور ان میں گرین بیلٹس بن چکے ہیں۔ اس کے 4 اگست کو ہم نے ایک بڑے افتتاح کی تقریب رکھی جس میں سارے منصوبہ جات کے ہم نے افتتاح کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ذریعہ ہے کہ لوگوں سے ہمارا ایک رابطہ ہے، اور ہماری سیاسی ذمہ داری بھی ذریعہ ہے کہ لوگوں سے ہماری محبت بھی ہے اور رابطہ بھی ہے۔ آپ نے عسکریت پسندی کو چھوڑ کر پاکستان کی جو قومی دھاری سیاست ہے اس کو کیوں پسند کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی میرا خیال ہے معلومات درست نہیں ہیں۔ پاکستان رائے حق پارٹی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، جی بالکل، اور میں اس کا پارلیمانی لیڈر بھی رہا ہوں، جی، اور یہ میری پہلی سیاسی جماعت ہے جس کا باقاعدہ میں نے رکنیت فارم بھرا ہے۔ جی، پاکستان رائے حق پارٹی شروع دن سے ہی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، اور وہ سیاسی پلیٹ فارم سے اپنا کام کر رہی ہے۔ عسکریت پسندی سے نہ ان کا پہلے کو تعلق تھا، نہ آج ان کی قیادت اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے کارکن اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کے تمام شہروں سے آپ کے نمائندگان جو ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں؟ بعض جگہ سے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حصہ لینا مناسب ہے، جی، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، اور پاکستان رائے حق پارٹی کیا مغربی جمہوریت کو درست سمجھتی ہے جو آپ بھی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ مغربی جمہوریت تو نہیں، پاکستان کا 73 کا آئین اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس میں آج بھی آپ کا آئین آپ کو پکار کے کہتا ہے اگر اس کی کوئی شے قرآن و سنت کے خلاف ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر اپنے آئین کو پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی آئین لکھے گئے ہیں اس میں ایک مکمل اسلامی آئین آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ پاکستان کا آئین ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے آئین کو اس طرح سے کبھی نافذ نہیں کیا گیا جو کہ اس کی روح کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اگر اس کے مطابق نافذ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں، اور بہت بڑی اس حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں۔ محترم، آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے ماشاءاللہ نفاذ مصطفیٰ کے لیے کافی کام کیا اور بھی دینی پوائنٹ اٹھائے ہیں، کیا وہاں سے کبھی کسی نمائندے کی طرف سے مزاحمت تو نہیں کرنا ہوئی آپ کے پہ، ایسا مسئلہ پیش آیا ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہاں پہ رہنے والے مسلمان پی ٹی آئی سے تعلق ہو، مسلم لیگ نون سے تعلق ہو، مسلم لیگ کاف سے تعلق ہو،
ظاہر ہے سارے مسلمان ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو بعض امور پہ بیدار کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر ان کو بیدار کیا جائے تو وہ ضرور اس میں، بلکہ بعض دفعہ تو اسمبلی میں قراردادیں جب ہم لاتے ہیں یوم ابو بکر صدیق پر، یوم علی المرتضیٰ پر، یوم فاطمۃ الزہرا، یوم عائشہ صدیقہ پر، اس میں جو پارلیمنٹیرین رہ جاتے کہ ان کے دستخط نہیں ہوئے تو وہ بعد میں شکوہ کرتے کہ آپ نے ہم سے دستخط کروانے تھے، ہم ایک اچھے کام کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو ہر پارلیمنٹیرین جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس حوالے سے کام میں لگنا، استعمال ہونا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے جتنے بھائی ہیں وہ تمام مذہبی حوالے سے ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ان کو ان کی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے دوسری چیزوں میں الجھا دیا جاتا ہے، جس سے ان کی پارلیمانی صلاحیتوں کا بھی بہتر طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن جب بھی کبھی علماء کرام ان کو کسی دینی مسئلہ کے لیے پکاریں تو میں نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹیرین اس پہ لبیک کہتے ہیں۔ محترم، اگر کرنٹ افیئر کی بات کی جائے تو اسرائیل جو ہے اس کی بربریت جاری ہے، حماس کے اوپر جنگ شروع ہے۔ پاکستان کی بہت سی مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے ریلیاں نکالی ہیں، احتجاج کیے ہیں، آپ کی جماعت نے اس حوالے سے کیا کام کیا پاکستان میں؟ دیکھیں، ریلیاں اور احتجاج اور یہ ساری چیزیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ٹکڑے ہیں، بالکل، ہاسپٹل کے اوپر حملہ کیا، ہاسپٹل پہ حملہ ہے اور لاشیں ہی لاشیں ہیں، اور زندہ بچے بھی اپنی بازو پہ اپنا نام لکھوا رہے ہیں کہ اگر کل بم گرے تو ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو کہ اس نام کا بچہ تھا ہمارا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے آپ کے لیے جلوس نکالا، ہم نے آپ کے لیے احتجاج کیا، تو اس احتجاج میں بھی شرم آتی ہے کہ کیا ان کے لیے ان کا ہمارے اوپر صرف اتنا ہی حق ہے کہ ہم ایک جلوس نکالیں۔ تو ان کے لیے تو پہلے دن سے جس طرح ساری امت تڑپ رہی ہے، ہم بھی ظاہر ہے اسی طرح ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ کل اسلام آباد میں اور آج ملک بھر میں یوم فلسطین کے طور پر نماز جمعہ کے بعد ہمارے پارٹی کے زیر اہتمام مظاہرے، جلوس، وہ ساری ایک چیز چلتی رہی۔ لیکن اس پورے میں جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ 20 دن سے زائد کا وقت قریب گزر چکا ہے، اور اس وقت تک 50 سے زائد اسلامی ممالک میں کوئی ایک بھی صدر یا وزیر اعظم فلسطین کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آیا۔ امریکہ کا بحری بیڑا تو پہنچ گیا، امریکہ کا وزیر خارجہ بھی پہنچ گیا، امریکہ کا صدر بھی پہنچ گیا، تو کیا ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے بیت المقدس کے رکھوالوں کے ساتھ کھڑا ہونے سے پہلے اگر اتنا سوچتے رہیں گے تو پھر کعبۃ اللہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر اتنا ہم اس پہ سوچتے رہیں گے تو کل مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم حکمرانوں کو اس موقع پر ایک غیرت کا، جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایٹمی قوت جس دن پاکستان بنا تھا، سب سے زیادہ سجدہ شکر تو بیت المقدس میں فلسطینیوں نے ادا کیا تھا، اور ان کی پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں، آج بھی ہیں، لیکن پاکستان کا اس حوالے سے جو سرد مہری ہے، اور آج مجھے ایک افسوسناک خبر ملی کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے 12 دن یا 15 دن کا کوئی فیسٹیول لاہور میں رکھا ہے، جس میں صبح 8 بجے سے 12 بجے تک اور شام کو 4 بجے سے 8 بجے تک ناچ گانے کی محفلیں ہوں گی، اور وہ پورا ایک اشتہار میں نے دیکھا جس پہ مختلف گانے والوں کے اور گویوں کے اور اس طرح سے نام لکھے ہوئے۔ تو اگر ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو جائے، آپ کی ان سے رشتہ داری نہ ہو، تو بھی آپ ان کے سوگ میں کم از کم شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک امت ہے۔ اگر بیت المقدس کے رکھوالوں کے آج اوپر راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں، تو کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک میں جو ایٹمی قوت ہے، ہم یہاں پہ میوزک کے پروگرام کریں، ناچ گانا کریں، تماشا کریں، تو کل اس طرح کا وقت ہمارے اوپر آئے گا تو اللہ نہ کرے باقی لوگ ہمارا اگر خاموش رہے تو وہ دن دور نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں، میں سمجھتا ہوں، توبہ کرنی چاہیے، اور اگر حکومت پنجاب یا باقی حکومت کے پاس اس طرح کے پروگرامز کے لیے کچھ پیسے ہیں بھی صحیح، تو وہ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ 12-15 دن کے لیے وہاں پہ بیت المقدس کی تاریخ بارے علماء کو بلائیں، اسکالرز کو بلائیں، اور اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو کم از کم کسی ایسے حوالے سے کریں کہ صہیونیت کیا ہے،
ان کی سازشیں کیا ہیں، کس طرح سے پوری دنیا کو انہوں نے جال میں باندھ کے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک تو ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ناچ گانے کی محفلیں عین اس وقت میں کریں جب بیت المقدس کے قریب بم گرائے جا رہے ہوں۔ تو ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک کوڑا ہمیں مارنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور مسلم حکمرانوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ سستی اور غفلت سے نکلیں اور غیرت کا مظاہرہ کریں۔ جی محترم، لاسٹ کے اوپر آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن بڑے نزدیک نظر آ رہے ہیں، ڈسٹرکٹ جنگ کی عوام کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جنگ کے لوگ ہمارے ساتھ ہمیشہ، یعنی ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی اور جنگ کے لوگوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہر الیکشن پہ کتنے لوگ مختلف ٹکٹوں کے ساتھ اور مختلف نشانات کے ساتھ آتے ہیں اور لوگوں کو جذباتی طور پر اپنے ساتھ وابستہ کر کے اور وہی اپنے پرانے معاملات پھر سے جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے دوستوں سے یہ کہا کہ حج کر کے آنا یہ زندگی میں زیادہ تبدیلی لاتا ہے یا کسی جماعت کا ٹکٹ لے کے آنا زندگی میں زیادہ تبدیلی لاتا ہے؟ تو وہ کہتے جی حج کر کے آنا زندگی میں زیادہ تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ تو جو لوگ حج کر کے آئے نہیں بدلے تو وہ کسی دوسری پارٹی کا ٹکٹ لے کے آئیں گے تو کیسے بدلیں گے؟ نہیں بدلیں۔ اس لیے لوگوں کو اپنے مسائل کو اور اپنے حالات کو خود دیکھ کر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے جنگ میں تو بالخصوص گزشتہ 20-25 سالوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہر 5 سال کے بعد وہی لفنگے لوگ نئے سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں، نئے پارٹی کا نیا ٹکٹ، نیا جھنڈا لے کے آ جاتے ہیں اور لوگوں کو اس میں لگاتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے جنگ سمیت پورے پاکستان میں لوگ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیں۔ اسمبلی میں ڈاکٹر عافیہ کی آواز کون بنے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ناموس رسالت کی آواز کون بنے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ فلسطین اور کشمیر کی آواز کون بنے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ علاقے کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے جو بولنے والے لوگ تھے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ گونگوں بہروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ یہ ناظرین، ٹی وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے محترم جناب مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب۔ یہ سٹی کیمپیے بھی رہ چکے ہیں ڈسٹرکٹ جنگ کے۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ٹیم وائس آف پنجاب کو اپنا خصوصی ٹائم دیا اور بہت سے ایسے پیغامات ہماری قوم کے نام دیے جو دینا بہت ضروری تھے، جو ہمارے باقی سیاستدان جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد ملے گی ایک نئے سیاستدان کے ساتھ، ایک نئے سیاسی سیشن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔